شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے تیسرا روزہ اختیار کیا ماہ رمضان المبارک 2024، اور اس کا آخری سیگمنٹ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ جلدی جلدی اپنے سوالات کو آپ نے نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر فوری طور پر آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ چند سوالات میرے پاس موجود، اگر قبلہ اجازت دیں تو میں ان کو بھی شامل کر لوں پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ کی لائیو کالز کو لے لیں گے ہم۔ ہمارے بہت ہی محترم میجر شفیق صاحب اسلام آباد سے انہوں نے سوالات کیے ہیں مفتی صاحب کچھ۔ انہوں نے کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک عمرہ فرمایا، تو اس سے زیادہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضور نے ایک کیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے بار بار عمرہ کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنعیم اور جعرانہ کا عمرہ بھی جو ہے اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے سرکار علیہ السلام پر کچرا ڈالا کرتی تھی، اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ جناب جبکہ اس کا احادیث سے کوئی ثبوت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کریں۔ دیکھیں یہ بار بار عمرہ کرنا، جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سنت قرار دے دیتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ارشاد فرما کر چاہے عمل کے ذریعے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جتنی دفعہ میں نے کیا اتنی دفعہ کرنا، بلکہ یہ تو اس چیز کے جواز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو، اور نبی کریم کی سنت کے مطابق ثواب حاصل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی یوں کہے کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا، سنت ادا ہو گئی تو بہتر ہے کہ وہ پیسہ کسی اور کو دے دو۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے والے کے جانے میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے اگر آپ ایک ضابطہ بنانا چاہیں کہ میں ایک دفعہ عمرہ کروں گا باقی لوگوں میں تقسیم کروں گا، بیسٹ ہے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پہ بدگمانی نہ کریں، اور روکنا تو بالکل بیجا ہوگا۔ اور ایسی ہی تنعیم یا جعرانہ کے اندر یہ سنتوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی یا کسی نے وہاں سے کیا، نبی کریم کی زیارت کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو اصل تو یہ ہے کہ میقات کے باہر سے آپ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اگر باہر سے آ رہے ہیں تو، اور اگر آپ حل کے اندر ہیں یعنی میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر، تو اس کے لیے پھر حدود حرم بنتی ہے میقات۔ اور اگر آپ مکی ہیں، مکے کے اندر، چاہے وہ حقیقی ہوں یا حکمی، یعنی مکے کے اندر ہی رہنے والے ہیں تو مکی حقیقی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر اندر آ گیا ہے باہر کا تو اب وہ بھی مکی کہلائے گا لیکن حکمی، اس کے لیے پھر وہی حدود حرم سے باہر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ضابطے شرعی ہیں، ان کے اوپر کوئی مطلب قدغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہیں اور فقہاء کرام نے ان کے بارے میں باقاعدہ نشاندہی کی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی کچرا ڈالنے والی روایت کوئی مستند نہیں ہے، اور یہ اگر کہیں ثابت بھی ہوگی تو ضعیف یا جھوٹی روایت ہوگی، صحیح روایات کہیں پر ایسی نہیں ہیں، بلکہ اس کو کثیر علماء نے منع کیا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکنے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ یہ مکی واقعہ ہو تو کہیں تاریخ میں ایسا نہیں، اگر مدینے میں ہو تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کرام ایسا کسی کو کرنے نہیں دیتے، وہ تو ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھتے تھے کہ نبی کریم کی، پھر تو ادھر تو وہ چیزیں تھی نہیں، منافقین بھی اگر کرتے تھے تو زبان کے اعتبار سے کرتے تھے، اس طرح کی کوئی عملی گستاخی تو ہو نہیں سکتی تھی، تو لہٰذا اس قسم کی روایت کا انکار ہی کیا جائے تو بیسٹ ہے۔ بہت شکریہ میجر شفیق صاحب کے سوالات تھے جو ہم نے شامل کیے۔ ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں، میں والد کی قبر پہ جا سکتی ہوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں غیر مردوں سے بات کرنی پڑتی ہے، یہ کیسا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ 9-10 سال کا ہو، روزے سے نڈال ہو جائے تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے، ایک سید ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمرے پہ چلو۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو سوالات مجھ تک پہنچے ہیں وہ مفتی صاحب تک بھی یقیناً پہنچے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ والد صاحب کی قبر پر وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں، پھر اور بھی انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ دیکھیں عورتوں کا قبرستان نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے، مستحب ہے کہ اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، لیکن بہرحال اگر جائیں گی تو اگر وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، جزا و فضا اور بے ادبی سے کام نہ لیں، اور قبروں کو پھلانگنا لازم نہ آئے،
بے پردگی وغیرہ نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط وغیرہ نہ ہو، تو بہرحال اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ نبی کریم کے روضہ انور پر بھی لوگ عورتیں حاضر ہوتی ہیں، شہداء احد کے اور جنت البقیع میں بھی حاضر ہوتی ہیں، مطلقاً حرام نہیں ہے یہ۔ اور ان کا استثناء کیوں کیا جائے؟ ان کا استثناء جب اگر مطلقاً منع ہے تو ہر جگہ منع ہوگا۔ بالکل تو یہ فقہا اس لیے منع کرتے ہیں کہ مستحبات کے لیے عورتیں باہر نکلیں گی تو باعث فتنہ ہوگا، اس لیے ہم بھی منع کرتے ہیں۔ ہاں کہیں بھی آپ گزر رہی ہوں روڈ سے، قریب قبرستان آ گیا تو وہیں تھوڑی دیر گاڑی روک کر فاتحہ وغیرہ پڑھ لی، ایک الگ بات ہے، لیکن اندر جانا پھر قبروں تک پہنچنا، عمومی طور پہ تو قبریں بہت ہی کنجسٹڈ ہو گئی ہیں، ان کے اوپر پھلانگنا پڑتا ہے، اور پھر ماحول آج کل بڑے خراب ہیں، اس لیے عورت کا اجتناب کرنا ہی افضل ہوگا۔ 9-10 سال کا بچہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن فقہا فرماتے ہیں یہ اس لیے حکم نہیں ہے کہ وہ نماز ہے، بلکہ یہ اس لیے حکم ہے کہ عنقریب فرض ہونے والی ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے استدلال۔ یہ پھر فقہا نے فرمایا کہ روزے کا بھی یہ حکم ہوگا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ نماز میں تو بچے کو اتنی مشقت نہیں ہے، اس میں تو مطلقاً حکم ہوگا۔ روزے میں دیکھا جائے گا اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر روزے کا حکم دیں، اور اگر طاقت رکھتا ہے تو 10 سال میں سختی کریں، اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر نرمی کی جائے گی اور اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ شاید انہوں نے آخری کہا کہ وہ سید کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ عمرے پر چلو۔ اب یہ کون سید ہیں؟ اگر خاتون ہیں سیدہ اور آپ کو بغیر محرم کے لے جانا چاہتی ہیں تو شریعت سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ سید ہے غیر سید ہے۔ ہماری بہنیں شرعی مسافت کے سفر پر نہیں جا سکتی ہیں جب تک کہ محرم ساتھ نہ ہو، اور خدا نخواستہ کوئی مرد یہ کہہ رہے ہیں جیسے پیر صاحب وغیرہ کوئی ہوں، فرض کر لیں وہ کہہ رہے ہیں چلیں مریدین کو لے کے جاتا ہوں، تو پھر یہ عورتوں کا پیر کے ساتھ جانا یا دوسرے پیر بھائیوں بہنوں کے ساتھ جانا شرعاً جائز نہیں، جب تک کہ محرم نہ ہو۔ پیر شرعی محرم نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے ڈیڈی کو کسی نے منہ نہیں دیکھنے دیا کہ آپ فوتگی کے بعد آپ نامحرم ہو گئے ہیں، تو حدیث کے حوالے ریفرنس دے کے کوئی بتائیے، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو سوال مجھ تک پہنچا ہے، اسٹوڈیو میں ہمیں آپ کی آواز نہیں آئی، لیکن مجھے IFV میں سنائی دے رہی ہے، اسٹوڈیوز میں بھی آ جائے گی تو مفتی صاحب سن لیں گے۔ مفتی صاحب سوال یہ تھا، دبئی سے بول رہے تھے، یہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کو جو عدت میں جو پردے کا ایک حکم ہے، ویسے جو عدت میں اس کا علم نہیں تھا۔ یہ غسل کا شاید یہ حکم والدہ کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں والد صاحب؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے غسل نہیں دیا تھا، عورتوں نے دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا، تو یہ آپ کا خاصہ ہے۔ جہاں پر یہ روایت موجود ہے تو کہا جاتا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے، ورنہ جیسے ہی عورت کا انتقال ہوتا ہے مرد کا دنیاوی لحاظ سے اس سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اخروی لحاظ سے نہیں ہوتا، آخرت میں دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ دنیا کے اندر چونکہ منقطع ہو جاتا ہے اس لیے مرد بلا حائل عورت کو چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، غسل وغیرہ نہیں دے سکتا ہے مرد۔ ہاں مرد فوت ہو تو عورت دے سکتی ہے کیونکہ وہ عدت کے اندر ہوتی ہے، وہ دے سکتی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ہے، چونکہ مواصلات کچھ نظام کی خرابی کے سبب ان کی والدہ کو والد کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا کہ اب نکاح ختم ہو گیا ہے، یہ سوال کیا۔ اچھا، یہ تو اور زیادہ بھیانک صورتحال ہو گئی، جیسے ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت تو شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے کیونکہ اس کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا ہے، عورت کا عدت تک قائم رہتا ہے ایک طریقے سے، تبھی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، ایک جہت یہ بھی ہے اس میں۔ تو اب چہرہ نہ دکھانا یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اگر جیسے بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں پکڑ کے اتار سکتا ہے کیونکہ درمیان میں کفن ہوگا، ہاں بلا حائل چھو نہیں سکتا، غسل نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا میں تمام اسی لیے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنی ایک نئی شریعت وضع نہ کریں، ان چیزوں پہ آپ کو آخرت میں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا جائز نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ایسا فرمایا، اور اگر ایسا نہیں فرمایا تو آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والے ہو گئے، اور جو اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے عزیز ہیں، وہ کافی علیل ہیں، تو وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کفارہ جو روزے کا ہوگا وہ فدیے کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی رقم کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟
دیکھیں اگر کوئی علیل ہے تو یہ نہیں کہ فوراً فدیہ ادا کر دیں، بلکہ یہ سوچنا ہوتا ہے، غور کرنا ہوتا ہے کہ کیا آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہے. اگر ہے تو یہ کفارہ یا فدیہ بالکل کفایت نہیں کرے گا. ان کو ویٹ کرنا ہوگا صحت کا، صحت مند ہو جائیں تو قضا ہی کرنی ہوگی. لیکن اگر فرض کر لیں ایسے سٹیج پر ہیں یا ایسی خطرناک بیماری میں ہے کہ ڈاکٹر کہیں کہ اب شفا کی امید نہیں ہے، تو صدقہ فطر دیں گے، اور صدقہ فطر کی مقدار دیں گے ایک فدیہ، گویا کہ تقریباً 300 روپے ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کا بھی بطور خاص، چونکہ آپ سب اس سیگمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ یہ کہ دین سے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ آپ دینی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں، مفتیان دین سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ایک بہت اچھی بات ہے. اسی طرح جڑے رہیں ARYQ TV کے ساتھ. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں رحمت سار میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور تمام سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو بہت مبارک ہو کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک آپ کو عطا فرمایا ہے. اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا، اپنے سے منسلک تمام افراد کا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.